يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ رب العزت والجلال والاکرام کے لیے حمد و ثنا خاص ہے، جو ہر طرح کی کمیوں اور خامیوں سے بالکل پاک و صاف ہے، جو ہر طرح کی خوبیوں اور قوتوں کا حقیقی مالک ہے، جو ہر طرح کی عبادتوں کا حقیقی مستحق ہے، جس نے بے شمار مخلوقات میں سے ہم سب کو چن کر کے انسان بنایا اور انسانوں میں بھی مسلمان بنایا اور قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائی. اسی لیے ہر حال میں ہمیں اس کی حمد بیان کرنی چاہیے اور اس کا شکر بجا لانا چاہیے. فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان گرامی، گرامی قدر علماء کرام، بزرگان قوم ملت، پیارے بچوں، خواتین اور ملت اسلامیہ، ہم سب کے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ ہم یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چنا ہوا میٹر ہے. اللہ تعالیٰ جن بندوں کو پسند کرتا ہے اپنے دین کے اوپر چرچا کرنے کے لیے، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، اپنے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے اسے جمع کر دیتا ہے. صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو یقیناً آپ سب یہاں دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حسن انتخاب ہے، اس پر آپ اللہ کا شکر بجا رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے مجلسوں کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، سب سے بڑا فائدہ، یہ تو کئی فائدے ہوتے ہیں مگر سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو مجلس کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں مجلس میں، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے اور فرشتے سے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، یہ سب جنت کے مستحق ہیں. یہ سب سے بڑا فائدہ. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں، میں ادھر تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. میرے بزرگوں، ہماری زندگی کا ایک خاص مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائی ہے اور ہم سب کو پیدا کیا ہے، تو یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے، اس کے پیچھے کچھ مقصد ہے، اس کے پیچھے کچھ مقصد ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی تھی کہ دنیا بھر کے جھنجھٹ پال دیتے، یہ سارے مسائل سے ہم دوچار ہوتے. کیا اس کی ضرورت
کو پیدا نہیں کیا. سمجھنے کے لیے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اب جانتے ہیں روزمرہ میں جن سانپوں کو ہم دیکھتے ہیں کچل دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. ہم میں سے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ بھائی یہ سانپ لائے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے, جب وہ کاٹتا ہے کاٹ دیا مر جاتا ہے. سوچتے بہت دفعہ سوچتے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے, اب آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ جب زمانہ بالکل قریب ہو گیا ہے, زمانہ بالکل قریب اور فاش ہو گیا ہے, تو آپ کو ہم کو معلوم ہو جا رہا ہے کہ سانپ بچھو کو اس لیے اللہ تعالیٰ پیدا کیا کہ فضا کے اندر بہت سارے زہریلے مادے گردش کرتے رہتے ہیں, بہت سارے کیٹانو اور بہت سارے جراثیم جو ہے فضا میں ہوتے رہتے ہیں. وہ ان لوگوں کے زہر اور ان کی سانسوں کی وجہ سے وہ جو ہے برے جرثوموں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. جو زہر کا علاج ہے, آدمی زہر کھا لیتا ہے, کسی کو سانپ کاٹ دیتا ہے, بچھو کاٹ دیتا ہے, تو کس چیز سے علاج کرتا ہے؟ چینی سے کرتا ہے, گڑ سے کرتا ہے, چینی اور گڑ سے نہیں کرتا ہے. وہ برے مخلوقات کے زہریلے مادے سے کرتا ہے. تو کتنا بڑا مقصد معلوم ہوگا. اسی لیے حدیث پاک کے اندر اگر مسجد میں آپ کے گھروں میں سانپ دکھے تو پہلے تو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ, اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ, ڈائریکٹ نہیں مارنا چاہیے. لیکن ہم اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹ مار دیتے ہیں. اسی لیے بیچارہ جن کو بھی ڈر کے ہمارے پیش بدل کے نہیں آتا ہمارے. بہرحال یہ تو ایک سمجھنے کے لیے میں نے بات کی تھی. تو یہ زمین کے اندر کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا. ہر ایک کے پیچھے مقصد ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ انسان تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق, ہر اعتبار سے, شکل و صورت کے اعتبار سے, بناوٹ کے اعتبار سے, عقل و شعور کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے سب سے زیادہ معزز اور افضل ترین مخلوق, فرشتوں سے افضل ہے, افضل الخلائق, اشرف المخلوقات کا ہے. ہم کو آپ کو اس بات کا نظر لگانا ہے کہ جو اشرف المخلوق ہے اللہ تعالیٰ اسے کیسے کوئی مقصد پیدا کر سکتا ہے. جب ایک چونٹی کو, کیڑے کو, مکوڑے کو, اور جو ہے کہ پتنگے کو, تتلی کو, مچھر کو اللہ بھی مقصد پیدا نہیں کرتا ہے, تو ہم کو اور آپ کو اتنا بھاری بھرکم پیدا کر دیا اور اتنے الگ قسم کے پروسیس سے گزار کر کے ہمیں اس پوزیشن پر لایا. تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے مقصد کیسے پیدا کرے, اللہ تعالیٰ بے مقصد کیسے پیدا کرے. یقیناً اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ اللہ بیان فرماتا ہے سورہ ملک کے اندر, تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. فرمایا بڑی بابرکت ہے وہ ذات, اللہ کی ذات بڑی بابرکت, برکت والی ذات ہے, جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہ ہے, تمام حکومت ہے. وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وهو علی کل شیء قدیر. اس بابرکت ذات نے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم, اس بابرکت ذات نے, اللہ کی ذات نے جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے, تمام اختیارات ہیں, تمام تصرفات کے جو مالک ہے, وہ اللہ مالک الکل نے موت و حیات کو پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیاۃ, موت و حیات کو پیدا کیا. میں اس پر اس کی ڈیپلی اس کی گہرائی میں اور جا کے گفتگو کرتا تھا, لیکن فی الحال موت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہلے موت کا تذکرہ کیا. آپ جانتے اس کے کئی حکمتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان جب انسان کا جسم سے روح جدا ہوتی ہے, روح الگ ہوتی ہے, تو انسان ہوتا ہے. یعنی انسان پہلے عالم موت میں سمجھو ہے, اور دوسرا جو احساس یہاں پر دلایا گیا ہے پہلے موت کا تذکرہ کر کے کہ یہ سنو, یہ تم نہ سمجھ لینا کہ یہاں پر تم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا, اس لیے میں تمہیں پہلے موت کی خبر دیتا ہوں, تمہیں موت کی خبر دیتا ہوں, موت سے خبردار کرتا ہوں.
گیا ہے نہیں تو زندہ ہوگے تو پیدا ہوگے تو تمہیں مرنا ہی مرنا ہے. اس لیے پہلے بتا دیتا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی ہم تو ہمیشہ جینے والے ہیں. بہت سارے ہمیشہ جینے والے لوگ آئے لیکن وہ بھی مٹی کو سڑ گل کے ملے ختم ہو فصل ہو. اس لیے یہ نقطہ بتا دیا پہلے موت کا لفظ لا کر کے کہ تمہیں ہر حال میں مرنا ہے. کہیں اس زندگی سے تم خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ اب میں مرنے والا نہیں ہوں. تم مرنے والے ہی ہو. جس دن سے تم پیدا ہوتے ہو ساری دنیا خوشی مناتی ہے. میرا بچہ پیدا ہو گیا, میرا بچہ پیدا ہو گیا, ہر طرح کی خوشیاں مناتے ہیں. برتھ ڈے تک لوگ مناتے ہیں. تو غیروں میں یہ ساری چیزیں تھی, ہمارے یہاں بھی آ گئی. لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ جس دن سے پیدا ہوتا ہے انسان کی زندگی برف کی طرف گھلنے لگتی ہے. مظاہر بڑے ہوتے ہیں, موٹے ہوتے ہیں, تازے ہوتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, لیکن اس کے جو گہرائی پہلو ہے, جو گہرا پہلو ہے اس کا, اس گہرائی پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ہماری زندگی برف کے مانند ہے. برف کی طرح ایک برف کو اس کے فریم سے نکال دو, اب پھر اس میں ہوا لگنے دو, اس میں ہوا لگنے دو, اس کے بعد اپنے آپ برف پگھل جائے گی اور وہ پانی بن جائے گی. انسان کی زندگی اسی طرح ہے. بظاہر انسان پھیل رہا ہوتا ہے مگر اندر سے اس کی زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے. اسی لیے پہلے خبردار کر دیا, اے میرے بندو, جس نے تمہیں زندگی دی ہے وہ اللہ بزرگ و برتر تمہیں موت سے بھی دو چار کرے گا. اس لیے موت کے بعد کا سامان تیار کر لے گا. اور موت کے بعد کا سامان کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. زندگی اس لیے دی تاکہ تم اچھا عمل کر کے, بہتر عمل کر کے, نیک عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہو جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ. انسان مر جاتا ہے, بہت افسوس کرتا ہے, مگر اس سے افسوسناک بات یہ ہے کہ انسان بے دینیت کے عالم میں مر جائے. ایک مسلمان کے لیے سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ بے دین ہو کر کے مرے. اس سے بری بات ہوئی. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہاری زندگی اور موت کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وہ تمہیں دیکھے بہتر عمل کر کے کون آتا ہے. بہتر عمل کر کے معلوم یہ ہوگا ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ بہتر سے بہتر عمل کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لے, اللہ کی رضا حاصل کر لے, اللہ تعالیٰ کو خوش کر لے, تاکہ اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے, عالمی برزخ, قبر کی زندگی, حشر کی زندگی, اور پھر اس کے بعد کی جو زندگی ہے جنت و جہنم کی, ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فرمایا کہ لوگ سنو, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, کوئی بچنے کے لیے نہیں آیا. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة, اور پھر ہر ایک کو قیامت کے دن پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا, مگر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کامیاب آدمی وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا. کامیاب آدمی وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا, جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, تو وہ آدمی کامیاب ہو گیا, وہ آدمی کامیاب ہو گیا. اور اس کامیابی کے بعد, اس کامیابی کے بعد کوئی دکھ, کوئی ٹینشن, کوئی پریشانی, کوئی پرابلم نہیں. وہ آدمی اور سرمدی نعمتوں میں چلا گیا, اب اس کے لیے کوئی دقت کی بات نہیں. اس لیے ان الموت راحۃ للمؤمن, مومن یہاں پریشان ہوتا ہے مگر مومن کے لیے موت ہی راحت ہے. مومن کے لیے موت ہی راحت ہے. کوئی مومن آدمی مرتا ہے, ہم لوگ پیچھے آنسو بہاتے ہیں, ہم آنسو بہاتے ہیں لیکن وہ مزے کی زندگی میں چلا گیا. ہم آنسو بہا رہے ہوتے ہیں مگر وہ مزے کی زندگی میں چلا گیا. مومن کی یہ کیفیت ہے اللہ والا. اس لیے مومن
پتا نہیں، میں اصل آپ کی طرف آؤں. خاموش ہو جاؤ بیٹا، 2-4 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد بولتے رہنا، بہت پکڑنے آ رہا ہے. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. فرمایا دنیا کی زندگی، وما الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر سراپا دھوکہ ہے. متاع الغرور، یہ غرور کا دھوکے کا سامان ہے. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اس لیے ہے انسانوں اپنی زندگی کے مقصد سے غافل نہ ہو. تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کمانا انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. کھانا انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. شادی بیاہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. بلکہ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کی ضروریات میں سے ہے، لوازمات میں سے ہے. ضرورت اور مقصد میں فرق ہے پیارو. ضرورت اور مقصد میں فرق ہے. ان دونوں چیزوں میں ہمیں فرق سمجھنا چاہیے. ضرورت اور مقصد میں بڑا ڈفرنٹ ہے. ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہم میں سے کوئی بھی کہا جا رہا ہو یہاں سے بمبئی جا رہا، یہاں سے ہم بمبئی کے لیے رہتے سفر والوں، ہمارا ارادہ کیا ہے؟ ہمارا جو عارضی مقصد ہے، یہ عارضی ٹیمپرری، یہ وقتیہ مقصد ہے. بمبئی جانا ہمارا وقتیہ مقصد ہے. ہم کمانے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی بھی کام کے لیے جا رہے ہیں. ہم ایک مقصد کے تحت جا رہے ہیں اور ہمیں فلاں وقت تک وہاں پہنچنا ہے. اس حساب سے ہم نے فلائٹ کا، ریل کا، ٹرین کا، بس کا ٹکٹ لیا. ہم جب راستے سے گزرتے مقصد کی طرف نکل گئے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے ہم بمبئی پہنچ جائیں گے سیفلی، بڑی حفاظت ہم بمبئی پہنچ جائیں. مقصد کی طرف گامزن. اب ٹرین کچھ وادیوں سے گزرتی ہے. کہاں سے؟ کچھ ایسی وادیوں سے گزرتی ہے جہاں پر سبزہ زار، گلے گلزار ہے، فضا خوشنما، وہاں کے واتاورن بڑی آکرشک ہے، بڑے مناسب، دل فریب اور پرکشش ہے. گزرتے ہیں ٹرینوں میں جاتے دیکھتے ہیں، موبائل نکالتے، ریکارڈ کرتے، ریل میں ڈال دیتے ہیں فیس بک پر. ہم اس وادی سے گزر رہے ہیں، بمبئی پونا کے راستے میں کھنڈارا سے گزر رہے ہیں. بڑا خوبصورت اور دلکش منظر. اتفاقیہ ٹرین رک گئی وہاں. اتفاقیہ ٹرین رک گئی، سگنل نہیں تھا. آپ کیا کریں گے؟ مزہ تو بہت آئے گا. وہ پھول، وہ سبزہ زار، وہ ہریالیاں، وہ گھاس اور وہ درخت، جھرنے، وہ پانی، وہ واٹر فال کا بہترین سین. آپ کیا کریں گے؟ بولے چل میں چھوڑ ٹرین میں پہلے ادھر جا کے انجوائے کریں گے. ایک آدمی چل رہے بھائی چھوڑ ٹرین، چل پہلے ادھر سے انجوائے کر کے آئیں گے. کتنا اچھا منظر ہے، کتنا خوبصورت منظر ہے، پھر کہاں ہم کو موقع ملنے والا ہے. ایک آدمی ادھر گیا، ایک آدمی ادھر گیا، جا کے ادھر مزے کر رہا ہے. اب کیا وہ مقصد کو پہنچ جائے گا؟ کل صبح 8 بجے سے بمبئی پہنچنا ہے، مگر 4 بجے اچھا سین دیکھا ادھر گیا، اچھا سین دیکھا ادھر گیا. بھائی کیا کل 8 بجے پہنچ جائے گا صبح؟ کبھی نہیں پہنچ سکتا، کبھی نہیں پہنچ سکتا. اس کا انٹرویو فیل، اس کا ایگزام خراب ہو گیا، وہ جس کام پہ جا رہا ہے وہ کام خراب ہو گیا، نہیں پہنچ سکا وقت پر. وہ دھتکار دیا جائے گا. ایک دن بعد جائے گا تھکا ماتا ہے، دنیا بڑا گھوم پھر کر کے آئے، مزے کر کے انجوائے کر کے آواز ادھر آ گیا ہو. چل تجھے کل 8 بجے آنا تھا، آج تو 9 بجے رات آ رہا ہے، 8 بجے صبح کے بجائے. چل تیرے لیے کوئی جگہ نہیں، تیرے لیے کوئی جگہ نہیں. یہی نہ کہے گا کوئی بھی، یہی کہے گا. اب تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. دنیا کی مثال ہمارے لیے ویسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت سے نکالا تاکہ اس کمتر دنیا کی کمتر رنگینیوں کہ یہ پرخار راستے سے گزر کر کے یا دل نشین و دل فریب راستے سے
اس کی طرف چلا جائے. اگر ہم دنیا کی زندگی میں ہے اپنے مقصد کی طرف، ہمارا مقصد ہے بیٹا جنت حاصل کرنا. ہمارے باپ نے جو جائیداد چھوڑ کر کے آیا ہے، جنت میں جو جائیداد چھوڑی ہے، جو زمین، جو محل، ہمیں اس محل کو حاصل کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے. ہمارے باپ مطلب آدم علیہ السلام، ہمیں تو وہ جائیداد حاصل کرنا، وہ عمارت، وہ بلڈنگ، وہ سب کچھ حاصل کرنا. مگر یہ کہ دنیا کی رنگینیوں میں پھنس گئے. ارے ادھر مال مل رہا ہے، ادھر اچھا ہے، سب کچھ کمانے کو مل رہا ہے، حلال ہے حرام ہے، اس سے مطلب، یا دنیا کمانا اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے. آپ مجھے بتائیے کیا وہ بندہ مومن و مسلمان جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا وہ جنت میں پہنچ جائے گا؟ کیا وہ اپنے مقصد کو پا لے گا؟ یقیناً وہ آدمی جس طریقے سے بمبے جاتے ہوئے جو ہے دلکش منظر کو دیکھ کر کے اتر گیا راستے میں، کل وہ وقت پر اپنے منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا. اسی طریقے سے ہماری زندگی کا یہ مطلب ہے کہ ہم اسی آخرت کی طرف سفر کرنے والے ہیں اور اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جہنم سے ہم بچ جائیں اور پھر اسی جنت کو حاصل کر لیں. اگر دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر کے دنیا کے مال و متاع حاصل کرنے والے یا ایسی دنیا کے چکر میں جو دھوکے کا سامان ہے اگر ہم پھنس گئے تو پھر ہم کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے. اس مثال کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیجیے، اپنے ذہن میں نقش کر لیجیے. یہ دنیا وہ بہت پرفریب ہے، بہت خوشگوار ہے، بہت رنگین ہے، چکا چوند ہے، مگر یہ ہمارے لیے خطرہ ہے کہ اگر ہم اس پرفریب اور دلکش منظر کے پیچھے بھاگ گئے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. ایک روایت سنن ترمذی شریف ابواب السنن کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیها الا ذکر اللہ تعالی وما والاه عالما او متعلما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان فرماتے ہوئے سنا. آپ یوں ارشاد فرما رہے تھے، الا کا مطلب جیسے ہم لوگ خبردار، خبردار. الا کا مطلب ہے خبردار، ٹھہر جاؤ، پورے مستعد ہو جاؤ، چوکس ہو جاؤ. الا کا مطلب خبردار، یہ الارم آدمی کو خاموش کرنے کے لیے. نبی کائنات بیان فرماتے ہیں الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا. آج ہم اپنی زندگی کے مقصد کو ہم نے بھلا دیا ہے اور صرف دنیا دنیا دنیا. کیا جو ہے، کیا نیک لوگ، کیا بد لوگ، کیا مسلمان، کیا غیر مسلمان، کیا عام، کیا خاص، ہر کوئی صرف دنیا کے پیچھے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ایسے لوگوں کے لیے امام کائنات نے یوں بیان فرمایا کہ اب دنیا ملعون ہے. یہ دنیا ملعون ہے. ملعون کا مطلب یہ ہے لعنت، جس پر لعنت کر دی گئی. لعنت کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پر ہم لعنت سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں لعنت کیا ہے. بولے لعنت ہے تیرے اوپر. دنیا کی سب سے بڑی بد دعا اگر کوئی ہے تو وہ لعنت ہے. ہم بول چال میں اپنے بچے کو لعنت کر دیا، اپنے بچے، اپنے گھر والے، کوئی اپنے مال پر، کوئی اپنے بزنس پر، کوئی اپنے اوپر لعنت کر دے رہا. لعنت ہے ایسی زندگی پر. کیا زندگی ہے یار، لعنت ہے ایسی زندگی پر. کیا زندگی ہے یار. پریشان ہو گیا بیچارہ، لعنت کر دیا اپنی زندگی پر. یہ میری زندگی کا اتنا سخت تجربہ ہے، یہ لعنت والا اتنا سخت تجربہ ہے. میں نے اپنی کسی چیز کے اوپر لعنت کر دی تھی، اس سے نہ کر کے میں نے کہا لعنت ہے. وہ بڑی قیمتی چیز تھی، لعنت ہے اس پر. اس سے کہا کہ میں نے لعنت کر دیا. خدا کی قسم ایسے طریقے سے وہ چیز مجھ سے چلی گئی، میں آج تک جو ہے بہت دنوں سے امید میں رہا، لیکن میں نے غور کیا کہ تو نے ایک وقت میں اس چیز پر لعنت کی تھی، اس لیے اب دوبارہ تو وہ چیز نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے محروم کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ لعنت کا مطلب ہے
کہ کسی چیز کو اللہ کی رحمت سے اللہ دور کر دے. اب اللہ کی رحمت سے جو چیز اس کی مہربانی سے دور ہو جائے، اب ہم اور آپ میں سے کون ہے جو اس کو اچھا رکھے؟ نہ دنیا میں اس کے لیے کوئی بھلائی، نہ آخرت میں اس کے لیے بھلائی. مسلم شریف کی حدیث سے بات ہے، آپ علیہ السلام نے ایک بچی کو، ایک لڑکی کو، ایک خاتون کو اپنی اونٹنی کو اور اونٹنی کے اوپر لعنت کرتے ہوئے تب وادی سے گزر رہے تھے، تو کہا لعنت، چل اونٹنی کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اگر فوراً اسے بولو اونٹنی کو چھوڑ دے، اونٹنی کو خالی کر دے، جو سامان ہے اسے اتار لے، اس لیے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکی ہے، اس لیے اب اس کی سواری کوئی نہیں کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس اونٹنی کو چھوڑ دیا. راوی بیان کرتے کہ ہم دیکھتے تھے مدینے کے گلیوں میں اس اونٹنی کو گھومتے ہوئے، مگر ہم میں سے کسی میں وہ مجال نہیں تھی کہ وہ اونٹنی پکڑ لیتے، وہ اونٹنی لے آتے یا اس کی سواری کرتے یا اپنے گھر میں لا کر کے باندھتے یا کوئی اسے ذبح کرتے. میرے پیارو، میری ماں اور بہنوں، یہ لعنت کوئی عام چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. بات آئی ہے لعنت کی تو ایک اور بات میں کہتے ہیں، جو کہ بات یہ تربیت اصلاحی پروگرام ہے، آپ سمجھیں میں سمجھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مجھے سمجھتا ہے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ اگر ایک آدمی نے کسی مومن کے اوپر لعنت کر دیا تو گویا کہ اس نے اسے قتل کر دیا. صحیح بخاری کے حدیث، اگر ایک آدمی نے کسی مومن مسلمان پر لعنت کر دیا تو گویا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا. اور ایک مسلمان کا قتل کرنے کا رکن جانتے ہیں، کسی نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا تو اللہ کے نزدیک اتنا بڑا وہ جرم ہے، جرم عظیم، کہ جتنا کہ وہ ساری دنیا تباہ ہو جائے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے بڑا جرم ہے کہ کسی مومن کو کوئی قتل کر دے. اب آپ بتائیے، بہرحال اس کو بھی بڑی تفصیل ہے، بہت اچھا نہیں چاہتا. لعنت اگر کسی پر آپ نے کی ہے تو لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان میں پورے چاروں طرف وہ لعنت گردش کرتی ہے، ادھر دیکھتی ادھر کہیں جگہ ہے اس کے لیے، اس کے اوپر کہیں نہیں، پھر وہ زمین کی طرف لوٹا دی جاتی ہے. پورے زمین میں وہ لعنت گردش کرتی رہتی چاروں طرف پوری دنیا میں پھر کر کے. جب جو ہے نئی کوئی جگہ ملتی ہے تو آپ نے کوئی لعنت کے مستحق نہیں ہے، آپ نے اس پر لعنت کر دیا، تو یہ اسی طرح سے ہے کہ یہاں پر ایک پتھر مارو اور وہ پتھر ٹکرا کر کے آپ کے جو ہے پیشانی پر لگے اور آپ کا کپاڑ پھٹ جائے، بس لعنت اسی طرح ہے، لعنت میں لعنت بچی بن جاتی ہے. آپ نے بیان فرمایا ان دنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، کہ دنیا کے اوپر اللہ کی لعنت اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ کی لعنت. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیاروں، میرے بزرگوں، ذرا آپ غور فرمائیں کہ ساری چیزوں پر اللہ کی لعنت الا ذکر اللہ تعالی، مگر ابھی بھی کچھ ایسی چیز ہے جس پر اللہ کی لعنت نہیں. وہ کیا چیز ہے؟ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ذرا غور سے سنیں، آپ لوگ ذرا غور سے سنیں، یہ بہت اہم بات ہے. کہ سوائے اللہ کے ذکر کے، اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح، تحلیل، دعا، مناجات، استغفار، درود، یہ سب اللہ کی لعنت سے خالی ہے، اس پر اللہ کی لعنت. اگر آپ ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، عبادت کرنے والے ہیں تو آپ پر کم از کم اللہ کی لعنت ہے. الا ذکر اللہ تعالی وما والاه، اور اس کی اطاعت و فرما برداری. اللہ کی عبادت، اس کا ذکر اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں اللہ کی لعنت ہے. اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ بچنا چاہتے ہیں آپ اللہ کی عبادت سے جڑ جائیں،